اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ اصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10واں باب ہے۔ یہاں بحث شروع ہوتی ہے اولیاء اللہ کے مناصب کی۔ سرخی ہے مناصب اولیاء اللہ، جن میں اوتاد، ابدال، کتب غوث وغیرہ، اور ان پر بہت اعتراض بھی کیے جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں صوفیہ کی اصطلاحات حدیث سے ماخوذ ہیں، یعنی مناصب کے بارے جو نام ہیں اور جو اصطلاحات ہیں ان کی بنیاد حدیث نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام پر ہے۔ اولیاء اللہ کے مختلف مناصب کے متعلق عام ذہنوں میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اور جن کے خلاف بدعت کا نام لے کر نفرت پھیلائی جاتی ہے، انہیں دور کرنے کے لیے ذخیرہ احادیث میں سے چند شواہد پیش کیے جاتے ہیں۔ دوسرے باب میں ان پر تفصیلی بحث ہوگی۔ تو فرماتے ہیں کہ ان کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر ہے، اور صوفیاء نے ان کے نام جو ہیں مناصب کے وہ ذخیرہ حدیث سے اخذ کیے ہیں۔ ذکر ابو نعیم فی الحلیہ خیار امتی کل قرن 500 والابدال 40 فال500 ينقصون والابدال كأن مات رجل أبد الله مكانه من 500 وأدخله في 40 مكانا۔ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے حلیہ میں ذکر کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ہر زمانہ میں 500 خیار ہوں گے۔ خیار امتی فی کل قرن 500، کہ پوری امت میں ہر عہد میں 500 خیار ہوں گے اور 40 ابدال۔ ان دونوں میں کمی نہ ہوگی۔ ان میں سے جو فوت ہوگا ان 500 میں سے اس کی جگہ دوسرے شخص کو اللہ تعالیٰ ان 40 میں داخل کر دے گا۔ ومن حدیث احمد الابدال فی هذه الامہ 30 رجلا قلوبهم على قلب ابراہیم خلیل الرحمن کلما مات منہم رجل ابد اللہ مکانہ رجل۔ امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کردہ حدیث میں ہے اس امت میں ابدال 30 ہوں گے جن کے قلوب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے قلوب پر ہوں گے، اور ان میں سے جو فوت ہوگا اللہ اس کی جگہ دوسرا بدل دے گا۔ ومنهم حدیث الطبرانی ان الابدال فی امتی 30 بہم تقوم الارض وبہم یمترون وبہم ینصرون۔ حدیث طبرانی میری امت میں 30 ابدال ہوں گے، ان کے سبب سے زمین قائم رہے گی، ان کی وجہ سے بارش کی جائے گی، ان کی وجہ سے مدد دی جائے گی۔ اسی طرح چوتھی حدیث ہے منہا حدیث ابن عساکر ان الابدال بالشام یکونون وهم 40 رجلا بهم تسقون الغیث وبهم تنصرون على اعدائکم یصرف بهم عن اہل الارض البلاء والخراب۔ ابدال شام میں ہوتے ہیں، وہ 40 مرد ہیں، ان کے سبب سے تمہیں بارش دی جاتی ہے، ان کی وجہ سے دشمنوں پر تمہیں فتح دی جاتی ہے، اور ان کے سبب سے اہل زمین سے تکالیف اور مصائب دور کیے جاتے ہیں۔ 5ویں حدیث ہے
حدیث طبرانی ان الابدال فی آل شام بہم تنصرون و بہم ترزقون، ابدال اہل شام میں ہوں گے، ان کی وجہ سے تمہیں مدد دی جائے گی اور تمہیں رزق دیا جائے گا۔ چھٹی حدیث ہے حدیث احمد الابدال بالشام وهم 40 رجلا كلما مات رجل ابد اللہ مکانہ رجلا تسقون بهم الغیث وتنصرون بهم على الاعداء ويصرف عن اہل الشام بهم العذاب۔ ابدال شام میں ہیں، وہ 40 مرد ہیں جو ان میں سے فوت ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرا بدل دیتا ہے، ان کے سبب سے تمہیں بارش دی جاتی ہے، دشمن مقابلہ میں امداد دی جاتی ہے، اور اہل شام سے ان کے سبب سے عذاب دور کیا جاتا ہے۔ یہ ترجمہ ہے۔ 7ویں حدیث ہے منہا حدیث الخلال الذی رواہ فی کرامات الاولیاء رواہ البیلمی ایضاً الابدال 40 رجلا امراتا کلما مات رجل ابد اللہ مکانہ رجلا وکلما مات امراتا ابد اللہ مکانہ امراتا۔ کرامات اولیاء میں جو حدیث بیان کی گئی ہے، ویلمی نے مسند فردوس میں کہ ابدال 40 مرد اور عورتیں ہیں، جب ان میں سے کوئی مرد مر جاتا ہے اللہ اس کی جگہ دوسرا مرد بدل دیتا ہے، جب عورت مر جاتی ہے اس کی جگہ دوسری عورت بدل دیتا ہے۔ اس میں مردوں کے ساتھ خواتین کا ذکر بھی ہے۔ ومنها حدیث الحاکم ان عطا مرسلا الابدال من الموالی، حاکم کی حدیث کے ابدال موالی میں سے ہیں۔ منها حدیث ابی عبد دینار مرسلا علامت الابدال امتی انہم لا یلعنون شیئا، ابن ابی دنیا کی حدیث میں میری امت کے ابدالوں کی نشانی یہ ہے کہ کسی چیز پر لعن طعن نہیں کرتے۔ 10ویں حدیث ہے ومنها حدیث ابن حبان لا تقدر الارض من 30 و 80 مثل ابراہیم خلیل اللہ بہم تواسون و بہم ترزقون و بہم تمترون۔ ابن حبان 30 اور 80 مردوں سے زمین خالی نہ رہے گی جو مثل ابراہیم خلیل اللہ کے ہوں گے، جن کے سبب سے تمہاری فریاد رسی ہوگی، ان کے سبب سے تمہیں رزق دیا جائے گا اور بارش برسائی جائے گی۔ ومنها خبر البہقی ان الابدال امتی لم يدخلون الجنة بأصالحهم ولكن دخلوها برحمت اللہ وسخاوت الانفس وسلامت الصدور۔ میری امت کے ابدال اپنے اعمال کے سبب سے جنت میں داخل نہ ہوں گے بلکہ اللہ کی رحمت سے نفسوں کی سخاوت اور سینوں کی سلامتی سے داخل ہوں گے۔ ومنها خبر ابن عدی فی کاملہ البدلاء 40 وشنان وعشرون بالشام 18 بالعراق كلما مات منهم أحد أبد الله مكانه فإذا جاء الأمر كوزوا كلهم فإن ذلك تقوم الساعة۔ ابن عدی ابدال 40 ہیں، 22 شام میں ہوتے ہیں، 18 عراق میں۔ ان میں سے جو فوت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرا بدل دیتا ہے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے گا سب فوت ہو جائیں گے اور اس وقت قیامت آ جائے گی۔ 13ویں حدیث ہے حدیث طبرانی فی الاوسط من تخلل الارض من 40 رجلا لن تخلل الارض من 40 رجلا مثل خلیل الرحمن بهم تسقون بهم تنصرون ما مات منهم احدا الا ابد اللہ ومکانہ۔ 40 مرد جو مثل خلیل اللہ کے ہیں، ان میں سے زمین کبھی خالی نہ ہوگی، اس کی وجہ سے تمہیں بارش دی جائے گی اور تمہیں مدد دی جائے گی۔ جب ان میں سے کوئی فوت ہوا اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرا بدل دے گا۔ ومن حدیث ابو نعیم فی الحلیہ لا یزال 40 رجلا من امتی قلوبهم على قلب ابراہیم یرفع اللہ بهم من اہل الارض یقال لهم الابدال مما جاء فی الکتب کما قال فی بعض المحدثین۔ خبر ابو نعیم فی الحلیہ انه وردت احادیث تؤید کثیر مما جاء فی جمیع ما ذکر وغیر حدیث الترمذی الحکیم ابی نعیم فی کل قرن من امتی سابقون وحدیث ابو نعیم لکل قرن من امتی سابقون۔ حدیث ابی نعیم میں میری امت میں 40 مرد ہمیشہ ایسے رہیں گے جن کے قلوب قلب ابراہیم علیہ السلام کی مانند ہوں گے، ان کی وجہ سے اہل زمین سے تکالیف دور کی جائیں گی، ان کو ابدال کہا جاتا ہے۔
اور کتب کے متعلق جو بیان ہوا ہے، جیسا بعض محدثین نے لکھا ہے، ابو نعیم نے حلیہ میں بیان کیا کہ بہت سی حدیثیں اس کی تائید میں وارد ہو چکی ہیں جن کا ذکر ہو چکا ہے، وہ بھی مذکور نہیں۔ مثلاً حدیث حکیم ترمذی اور ابو نعیم کہ ہر زمانہ میں میری امت میں سابقون ہوں گے اور ہر زمانہ کے لیے سابقون ہوں گے۔ مذکورہ بالا احادیث کے روات پر یعنی ان کی راویوں پر جرح کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں علامہ سیوطی کی تحقیق ملاحظہ ہو۔ وَلَقَدْ وَرَدَ ذِكْرُ الْأَبْدَالِ أَيْضًا مِنْ حدیث علی اخرجہ احمد فی مسندہ وسندہ حسن وَلَهُ عن طرق متعددہ، ومن حدیث عبادہ بن صامت اخرجہ احمد وسندہ حسن، ومن حدیث عون بن مالک اخرجہ الطبرانی، من حدیث معاذ بن جبل اخرجہ ابو عبد الرحمن السلہی فی کتاب سنن الصوفیہ، من حدیث ابی درداء اخرجہ الحکیم النوری فی اوراد الوصول، من حدیث ابی ہریرہ اخرجہ ابن حبان فی الضعفاء والخلال فی کرامات الاولیاء، من حدیث ابی سعید الخدری اخرجہ البیہقی فی شعب الایمان، من حدیث ام سلمہ اخرجہ احمد و ابن ابی شیبہ و ابو داود فی سنت والحاکم والبیہقی، ومن مرسل الحسن اخرجہ ابن ابی دنیا فی کتاب السخا و حکیم الترمذی والبیہقی فی شعب، ومن مرسل عطاء اخرجہ ابو داود، من مرسل بکر بن خنیس اخرجہ ابی دنیا فی کتاب الاولیاء، ورد عن عمر بن الخطاب موقوفا اخرجہ الحکیم الترمذی فی نوادر الرسول، عن ابن عباس موقوفا اخرجہ احمد فی الزہد، فقد جمعت هذه الاحادیث کلها فی تالیف مستقل فاغنی عن سوقها ہونا۔ علامہ سیوطی نے قریباً 20 کتب روات سے ابدال کی احادیث نقل کی اور تمام کو صحیح اور حسن فرمایا ہے۔ تمام طرق حدیث کو جمع کرنے پر قدر مشترک یعنی ابدال کا وجود یقیناً تسلیم کرنا پڑے گا۔ جس مستقل کتاب کا حوالہ علامہ موصوف نے دیا اس کا نام الخبر الدال من وجود الکتب والنجباء والابدال ہے، جو ہمارے کتب خانہ میں موجود ہے۔ یہ جو مناصب اولیاء اللہ ہوتے ہیں اور ان پر جو اعتراض کیا جاتا ہے، جیسے حدیث شریف میں وارد ہے کہ ان کی وجہ سے لوگوں سے بلائیں دور ہوتی ہیں، مدد کی جاتی ہے، رزق دیا جاتا ہے، بارشیں برسائی جاتی ہیں، تو اس پر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ سب چیزیں دینے والا تو اللہ ہے، اور یہ جب اولیاء اللہ کے مناصب کے ساتھ جوڑ دی گئیں تو یہ تو شرک ہو جائے گا۔ یا پھر جو ذرا آہستہ رکھتے ہیں آواز کو بدعت کہہ دیتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اولیاء اللہ کے مناصب بالکل اس طرح سے ہیں جیسے باقی مخلوق میں سورج، چاند، ستارے ہیں۔ اب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی دھوپ اور تمازت اور گرمی سے ہر چیز میں نمو پیدا ہوتی ہے۔ زمین سے جو چیزیں اگتی ہیں ان کے اگنے کا سبب سورج کی گرمی کو اللہ نے بنایا ہے۔ پودے بنتے ہیں، درخت بنتے ہیں، پھل لگتے ہیں تو پھلوں میں مٹھاس چاند کی چاندنی سے ہوتی ہے۔ ہم نے اس دفعہ اپنے باغ پہ بھی تجربہ کیا کہ جو انجیر آ رہے تھے بڑے میٹھے تھے، پھر بعد میں وہی انہی درختوں کے جو انجیر آ رہے تھے ان میں مٹھاس کم تھی، تو میں نے پوچھا یار یہ پہلے والے تو بہت میٹھے آ رہے تھے، ان میں مٹھاس کم ہے۔ تو وہ لڑکے کہنے لگے جی چاند آخری راتوں میں چلا گیا، اب چاند کم ہوتا ہے، مٹھاس کم ہے۔ تو اس میں کوئی شرک نہیں آتا کہ چاند کو اس مٹھاس کا سبب اللہ نے بنایا، سورج کو اس رویدگی کا سبب اللہ نے بنایا۔ سورج کو تو پتہ بھی نہیں کہ میری وجہ سے کہاں کہاں کیا رویدگی ہو رہی ہے، چاند کو کوئی خبر نہیں کہ میری وجہ سے زمین پر کیا کیا تبدیلی آ رہی ہے۔ سویڈن میں ایک دفعہ ایک تجربہ کیا گیا جو
بہت مشہور ہے اور بڑا اخباروں میں بھی ٹیلی ویژن پر بھی رہا، بہت سارے سالوں پہلے کی بات ہے کہ سمندری لہریں جو آتی تھیں وہ بندرگاہ تک ان کا اثر آتا تھا، تو انہوں نے یہ سوچا کہ سمندر میں ایک ایسی رکاوٹ بنا دی جائے، دیوار بنا دی جائے کہ اس تک لہریں آئیں، آگے پانی پرسکون رہے اور ایک طرف سے جہازوں کے آنے جانے کا راستہ رہے، تو جدھر سے لہریں آتی ہیں وہ روک دی جائے۔ چنانچہ انہوں نے بنا دی۔ وہ جب بن گئی تو اس کے اندر جو مچھلیاں تھیں سمندر کی طرف وہ مرنا شروع ہو گئیں۔ تو ان ممالک میں تو کتا بلی مچھی کوئی چیز مر جائے بڑا شور ہوتا ہے، پبلکلی شور ہو گیا کہ یہ ساری مچھلیاں مر رہی ہیں۔ اس پر ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ جب چاند پوری قوت سے دمک رہا ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے، تو سمندر میں مد و جزر آتا ہے اور پانی میں بڑی بڑی لہریں اٹھتی ہیں، جس سے پانی بدلتا رہتا ہے، نیچے والا اوپر آ جاتا ہے، اوپر والا نیچے چلا جاتا ہے۔ تو اس نیچے والے پانی میں چونکہ آکسیجن کی مقدار کم ہوتی رہتی ہے سمندری حیات کی وجہ سے، تو وہ بدل جب جاتا ہے، اوپر نیچے ہوتا ہے تو مل جاتا ہے، اس میں آکسیجن پوری ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ دیوار بنا دی گئی اور اس کے آگے لہریں آنا بند ہو گئیں اور پانی تبدیل نہیں ہوا، ساکن ہو گیا، تو نیچے والے پانی میں آکسیجن کم ہو گئی، اس لیے سمندری حیات نے مرنا شروع کر دیا۔ اب چاند کو تو اس کی خبر نہیں کہ میری کرنوں سے یا میرے طلوع ہونے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اسی طرح جن اولیاء اللہ کے پاس مناصب ہوتے ہیں، یہ ضروری بھی نہیں کہ انہیں پتہ بھی ہو کہ میرے پاس یہ منصب ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ من جانب اللہ ہوتا ہے۔ اور اس دنیا میں بعض حضرات کو علم بھی ہوتا ہے لیکن سب کو نہیں، ضروری نہیں کہ ضرور اسے علم ہو، ایک بات۔ دوسری بات یہ قطعاً کوئی پتہ نہیں ہوتا کسی ولی اللہ کو کہ میرے وجود کی برکت سے کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے، یہ من جانب اللہ۔ جیسے اس نے سورج کی کرنوں میں برکت رکھ دی ہے، چاند کی شعاؤں میں رکھ دی ہے، ستاروں کے سفر اور طلوع و غروب میں مختلف چیزوں کا اثر رکھ دیا ہے، اسی طرح یہ ابدال اور کتب اور غوث وغیرہ ان کے وجود میں بھی برکات رکھ دی ہیں جو خود بخود من جانب اللہ ظہور پذیر ہوتی رہتی ہیں، اس میں اس بندے کا کوئی تصرف نہیں ہوتا۔ لہذا اس پہ یہ اعتراض کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ فضول ہے۔ مناصب اولیاء اللہ پر تفصیلی بحث۔ ابدال، کتب، غوث، قیوم وغیرہ اولیاء اللہ کی خاص اصطلاحات ہیں۔ ابدال ہوتے ہیں، پھر ان کے بعد اگلا درجہ کتب ہوتا ہے، کتب سے اعلیٰ غوث ہوتا ہے، اور غوث سے آگے کبھی صدیوں بعد کوئی ترقی کرتا ہے، قیوم، فرد، قطب عبادت وغیرہ۔ ان کے متعلق بزرگان دین اور صوفیہ کرام کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں کہ یہ کوئی مافوق الفطرت، متصرف، خود مختار، نافع و دار، عالم و غیب، حاضر و ناظر یا مسجود خلائق ہستیاں، یعنی یہ کوئی صوفی نہیں کہتا کہ یہ بزرگان جو ہیں یہ کوئی مافوق الفطرت یعنی عام کوئی سپر مین ہے، ایسا کوئی نہیں کہتا، یا متصرف یعنی دنیا کے امور میں ان کا کوئی تصرف یا اختیار ہے، یا خود مختار ہیں، یا نافع و دار کسی کو نفع دینے والے یا کسی کا نقصان کرنے والے، یا عالم الغیب ہیں، نہیں، عالم الغیب صرف اللہ ہے، حاضر و ناظر ہیں کہ ایسی بھی کوئی بات نہیں، مسجود خلائق کے لوگ انہیں سجدے کریں، ایسا کسی صوفی کا کبھی کوئی خیال نہیں، یا کسی صوفی کا کوئی یہ عقیدہ نہیں کہ ان کو فریاد رسی کے لیے پکارنا جائز ہے۔ یہ سب بدعات اور رسومات ہیں جو بے دین لوگوں نے ایجاد کی ہیں۔ بعض اہل بدعت نے ان سے غلط مفہوم لیا، یعنی ناموں کا ترجمہ کر کے اپنی مرضی سے صفات ان کے ساتھ جوڑتے رہے ہیں جو غلط ہے، خود گمراہ ہوئے اور لوگوں کو گمراہ کیا۔ اور بعض غالی حضرات نے لفظ غوث پر خواہ مخواہ اعتراض کیے کہ یہ دونوں گروہ افراط و تفرید کا شکار ہوئے۔
کچھ لوگوں نے ان سے اتنی امیدیں وابستہ کر لیں کہ انہیں وہ مقام دے دیا جو صرف ذات باری کا ہے، اس طرف غلف کر لیا، اور کچھ لوگوں نے ان پر شرک و کفر کے فتوے لگا دیے، وہ اس طرف زیادتی کے مرتکب ہوئے۔ غوث قیوم کی اصطلاحات تمام کتب نظامیہ میں موجود ہیں، اور بڑے بڑے موحدوں نے اپنی ذاتی تحریروں میں یہ استعمال کی ہیں۔ مولانا حسین علی صاحب نے فوائد عثمانیہ میں کئی مقامات پر لفظ غوث استعمال کیا ہے۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ضلع میاں والی میں وہاں بچراں کے رہنے والے تھے، اور بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے استاد تھے، بلکہ بہت سے علماء کے استاذ علماء تھے، علماء کے استادوں میں سے تھے، اور بڑی ان کی زندگی بڑی عجیب تھی۔ کاشتکاری کرتے تھے، اور فصل کی کٹائی کا وقت ہوتا تو دراتی لے کر خود بھی فصل کاٹ رہے ہوتے تھے، اور طلباء کو گردا گرد منڈیر پہ بٹھایا ہوتا تھا، اور ایک ایک کا سبق سن رہے ہوتے تھے، خود فصل بھی کاٹ رہے ہوتے تھے، اور جہاں کوئی غلطی کرتا تھا روک دیتے تھے، جہاں تشریح کی ضرورت ہوتی تھی بیان کر دیتے تھے، اور اس طرح سبق بھی پڑھاتے رہتے تھے، کام بھی کرتے رہتے تھے۔ تو ہمارے اکثر جو اپنے آپ کو بہت کٹر توحیدی کہتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی وابستگی ہے۔ تو اس لیے حضرت نے ان کا حوالہ دیا ہے کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے فوائد عثمانیہ، اس میں کئی مقامات پر لفظ غوث استعمال کیا۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر مظہری میں یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ ان بڑی بڑی ہستیوں نے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ اب اس پہ جو اعتراض کرتے ہیں وہ صرف اس لفظ کو لے لیتے ہیں کہ غوث کا معنی ہوتا ہے فریاد رس صرف اللہ، اس طرح کی اصطلاحات کے معنی اصطلاحی ہوتے ہیں، لفظی نہیں ہوتے۔ صوفیہ کی بعض اصطلاحات کی اصل تو خود قرآن و حدیث میں موجود ہے، جیسے ابرار، اخیار اور نقبا۔ علامہ سیوطی نے ان اصطلاحات پر ایک مستقل رسالہ لکھا جس کا ذکر ہم گزشتہ باب میں کر آئے ہیں۔ اس رسالہ میں غوث اور قطب کی بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں ابن مسعود قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز و جل فی الخلق 300 قلوب علی قلب آدم واللہ فی الخلق 40 قلوبهم علی قلب موسیٰ واللہ خلق 7 قلوبهم علی قلب ابراہیم واللہ خلق 5 قلوبهم علی قلب جبرائیل وللہ فی الخلق 3 قلوبهم علی قلب میکائیل وللہ فی الخلق 1 قلبہ علی قلب اسرافیل۔ ابن مسعود رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ خدا کے 300 بندے مخلوق میں ہیں جن کے قلوب حضرت آدم علیہ السلام کے قلب کی مانند ہیں، 40 ایسے ہیں جن کے قلوب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب کی مانند ہیں، 7 ایسے ہیں جن کے قلوب حضرت ابراہیم کے قلب کے سے ہیں، 5 ایسے ہیں جن کے قلوب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قلب پر ہیں، 3 ایسے ہیں جن کے قلوب حضرت میکائیل علیہ السلام کے قلب پر ہیں، اور 1 ایسا بندہ ہے جس کا قلب حضرت اسرافیل علیہ السلام کے قلب پر ہے۔ نیز فرمایا اخرج الخطیب من طریق عبداللہ بن محمد العبسی وهو الحافظ ابو بکر بن ابی شیبہ قال سمعت الکنانی یقول النقباء 300 والنجباء 70 والبدلاء 40 والاخیار 6 والعمد 4 والغوث 1۔ خطیب نے بذریعہ ابو بکر ابن شیبہ حدیث کا اخراج کیا کہ میں نے کنانی سے سنا کہ نقباء 300 ہیں، نجباء 70 ہیں، ابدال 40 ہیں، خیار 7 ہیں، کتب 4 ہیں، اور غوث 1 ہے۔ نیز فرمایا ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن تخل الارض من 40 رجل مثل خلیل الرحمن فبهم تسقون وبهم تنصرون وبهم ترزقون الی الاخر۔
پھر وہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 آدمیوں میں سے زمین خالی نہ رہے گی جو مثل خلیل اللہ کے ہیں، ان کی وجہ سے تم پر بارش برسائی جائے گی، ان کی وجہ سے تمہاری مدد کی جائے گی، ان کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جائے گا۔ مجمع الزوائد میں ہے کہ اس کی اسناد حسن، یعنی یہاں ان وجودوں کی برکت سے بارش ہوگی یا ان کی برکت سے تمہیں رزق دیا جائے گا یا ان کی وجود کی برکت سے تمہاری مدد کی جائے گی، تو یہ صورت وہی ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جس طرح چاند سورج ستاروں کے وجود سے مختلف چیزیں دنیا میں ظہور پذیر ہوتی ہیں اور اس کا سورج چاند ستاروں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، اسی طرح ان اولیاء اللہ کی برکات بھی مخلوق میں تقسیم ہوتی رہتی ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ خود انہیں علم بھی ہو۔ اس دنیا میں زندگی میں حضرات کو پتہ چل بھی جاتا ہے جو صاحب منصب ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں پتہ نہیں ہوتا۔ ہاں برزخ میں جب جاتے ہیں تو پھر سمجھ آ جاتی ہے، چونکہ وہاں یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے شفاعت کثیرہ حدیثوں میں موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث کی تفصیل خطیب کی حدیث نے کر دی۔ ان روایات سے 4 کتب غوث کے مناسب ثابت ہو گئے۔ اور ایک بات اور تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں، جو ارشاد فرمایا گیا کہ ابدال شام میں ہیں یا فلاں جگہ ہیں فلاں جگہ ہیں، تو یہ ارشاد ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ جس وقت یہ لوگ وہاں موجود تھے، دنیا میں کہیں بھی ہو سکتے ہیں۔ جس طرح وقت بدلتا رہتا ہے، جس طرح افراد بدلتے رہتے ہیں، اسی طرح ملک اور جگہ بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ تو ان حدیث سے اخیار، ابرار، اوتاد، ابدال، اقطاب، غوث کا وجود ہونا تو ثابت ہوا۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو اقطاب ہوتے ہیں ان کے فرائض کیا ہیں؟ اس کے متعلق امام ربانی نے تصریح فرما دی اقطاب کے فرائض۔ کتب ابدال واسطہ وصول فیض است کے وجود عالم ببقائے تعلق دارت، و کتب ارشاد واسطہ فیوز است کے بے ارشاد و ہدایت تعلق دارت، پس تخلیق و ترزیق و ازال بلیات و دفع امراض و حصول عافیت و صحت منوط و فیوز مخصوصہ کتب ابدال است، و ایمان و ہدایت توفیق حسنات انابت سیئات نتیجہ فیویات کتب ارشاد است۔ معرف الدنیا از امام ربانی فرماتے ہیں کتب ابدال کے واسطہ سے جو فیوز حاصل ہوتے ہیں ان میں وجود عالم کی بقا کا تعلق ہے۔ کتب ارشاد کے واسطہ سے جو برکات اور فیوز حاصل ہوتے ہیں ان سے ارشاد و ہدایت کا تعلق ہے۔ اور تخلیق و ترزیق، نظام کائنات کا چلنا، چیزوں کا پیدا ہونا، رزق کا دیا جانا، مصیبتوں کا اور بیماریوں کا دور ہونا، عافیت اور صحت، یہ کتب ابدال کے وجود سے متعلق ہوتی ہیں یہ برکات۔ اور ایمان و ہدایت اور نیکی کی توفیق اور اللہ سے انابت اور برائیوں سے بچنا، یہ نتیجہ ہوتا ہے فیوزات کتب ارشاد کا۔ یعنی ان مبارک وجودوں کے ساتھ اس طرح چیزیں منسلک کر دی جاتی ہیں۔ کتب مدار، اور کتب مدار کے متعلق قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعہ کے تحت امام ربانی سے حضرت خضر کا قول نقل فرمایا ہے وَجَعَلْنَا اللَّهَ تَعَالَى مُعِينًا لِلْكُتُبِ الْمَدَارِ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَدَارًا لِلْعَالَمِ بِبَرْكَةِ وُجُودِهِ وَحِفَاظَتِهِ۔ فقال خضر ان القطب فی هذا الزمان فی دیار الیمن متبع للشافی فی الفقہ فنحن نصلی مع القطب۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل فرمایا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتب مدار کا معاون بنا دیا ہے۔ حضرت خضر کے بارے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ زندہ ہیں،
لیکن حضرت رحمۃ اللہ کی تحقیق یہ تھی کہ ان کا وصال ہو چکا ہے، بنی اسرائیل میں سے تھے، ولی اللہ تھے، اور بعض ارواح جو زندگی میں اس قدر منور ہوتی ہیں کہ ملأ الاعلیٰ جیسی شکل، اتنی ملکوتیت ان میں آ جاتی ہے جیسے ملأ الاعلیٰ کے فرشتے ہوتے ہیں، ان ارواح مبارکہ کو برزخ میں جس طرح فرشتے تکوینی امور میں کام کرتے ہیں، ایسے امور کے بعض اوقات بھی لگا دیا جاتا ہے، جن میں سے خضر علیہ السلام ہے۔ اور جو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے ان کا قول، وہ یہ حضرت خضر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو قطب مدار کا معاون بنا دیا ہے۔ جو اولیاء اللہ میں سے ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بقا کا سبب بنایا اور اس کے وجود کی برکت سے بقائے عالم ہے، اور فرمایا اس وقت قطب مدار یمن میں ہے، وہ شافعی فقہ کا متبع، اور ہم اس کے پیچھے نماز ادا کیا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ہم ایک جگہ بیٹھے تھے، حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی تشریف فرما تھے، قاضی صاحب بھی تھے اور دوست بھی تھے، مجھے یاد نہیں کون تھے، میں بھی موجود تھا۔ وہاں جو لوگ موجود تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، ان میں ایک شخص قطب مدار بھی تھا۔ تو قاضی صاحب کے مشاہدات بہت تیز تھے، رسیدہ بھی تھے، یکسو بھی تھے، مجاہدہ بہت کرتے تھے، بہت بوڑھے ہو گئے۔ تو ایک دفعہ میں نے پوچھا کہ حضرت اب کتنے نوافل پڑھتے ہو؟ کہنے لگے یار اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مجھ سے نوافل نہیں پڑھے جاتے، صرف 500 رکعت پڑھتا ہوں۔ تو قاضی صاحب ہر وقت سجدے میں اکثر رہتے تھے، جہاں گھر میں چولہا تھا، کچے گھر میں جو چولہا تھا اس کے ساتھ بھی ایک تھوڑا سا مسجد بنائی ہوئی تھی، جہاں بکریاں چرانے جاتے تھے وہاں بھی ایک مسجد تھوڑا سا بنایا ہوا، جہاں جہاں ان کا وقت گزرتا وہاں ایک تھوڑا سا مسجد کا، تو اکثر نوافل میں رات دن لگے رہتے تھے۔ تو حضرت نے مذاقاً پوچھ لیا کہ قاضی صاحب کو خضر علیہ السلام کا پتہ کریں، ان سے کوئی گزارش کرنی تھی۔ قاضی صاحب نے مراقبہ کیا تھوڑی دیر، تو کہنے لگے حضرت آسمانوں میں تو کہیں نہیں ہے، میں نے بڑا تلاش کی۔ تو حضرت فرمایا زمینوں میں دیکھ لو، پھر مراقبہ کیا، کہنے لگے حضرت زمینوں میں بھی نہیں ہے۔ تو حضرت بڑے ان سے فرمایا آسمانوں میں بھی نہیں ہے، زمینوں میں بھی نہیں ہے، تو گئے کہاں ہیں؟ خدا جانے حضرت، نہ آسمانوں میں ملتے ہیں نہ زمینوں میں، پتہ نہیں کہاں گئے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا جس کمرے میں بیٹھے ہو اس کمرے میں خیال کیا؟ تو کہنے لگے وہ تو یہ بیٹھے ہیں۔ اب اللہ کی شان دیکھیے، کیسا بے نیاز ہے کہ ایک شخص کو اتنی وسیع نظر دی کہ وہ کہتے ہیں میں نے سارے آسمان کھنگال ڈالے، ساری زمین کھنگال ڈالی، لیکن اسی وقت اس بندے کو اپنے گرد و نواح کی خبر نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ صاحب میں نے اسی لیے آپ سے پوچھا تھا کہ یہ تو ہمیشہ قطب مدار کے ساتھ ہوتے ہیں، تو یہی ہوں گے جہاں قطب مدار بیٹھا ہے، تو آپ زمینوں آسمانوں میں نکل گئے، یہیں دیکھ لیتے۔ تو یہ ان لوگوں کا حال ہوتا ہے، اور یہ بھی اللہ کے محتاج اور اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اور وہی چیز انہیں سمجھ آتی ہے جو اللہ بتاتا ہے، اور وہ برکات جو ان کے وجود سے ہوتی ہیں وہ اللہ نے وابستہ کر دی ہوتی ہیں، اور یہ ضروری نہیں کہ انہیں اس کی خبر بھی ہو۔ جی وہ اس وقت تھے، اب وہ نہیں ہیں، اس لیے آپ کو پوچھنے کا کوئی فائدہ ہے۔ وہ اس وقت کی بات ہے، اب وہ قطب مدار نہیں ہے۔ یہ بہت مدت کی بات ہے، حضرت کے وصال کوئی 25 سال ہو گئی، اس سے بھی 15-20 سال پہلے، کچھ 40 سال پہلے کی بات ہے۔ اور وہ حدیث جس کو علامہ سیوطی نے کنانی سے روایت کیا، اس کے آخر میں والغوث واحد کے آگے روایت یوں ہے کہ نمسک النقبال مغرب و مسکن النجبال مصر و مسکن الابدال الشام،
والاخیار سیاحون فی الارض والامد فی زاویہ الارض ومسکن الغوث مکہ فاذا ارزت الحاجت فی الامر الآمد ابتہل فی النقباء ثم الرجباء ثم ابدال ثم الاخیار ثم الامد فإن اجیبوا فلابتہل الغوث فلا تتم مسألتو حتی تجاب دعوتو۔ نقباء کا مسکن مغرب، نجباء کا مصر، ابدال کا شام، اخیار سیاح ہوتے ہیں، کتب زمین کے گوشوں میں ہوتے ہیں۔ جب مخلوق کو عوامی مصیبت آ جائے تو دعا کے لیے نقباء ہاتھ اٹھاتے ہیں، قبول نہ ہو تو نجباء، پھر اخیار، پھر کتب، اگر پھر بھی قبول نہ ہو تو غوث دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، اگرچہ یہ ترتیب ضروری نہیں حتیٰ کہ اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ ترتیب بھی ضروری نہیں اور دعا کا قبول ہو جانا بھی لازمی نہیں، جو عمومی قاعدہ ہے وہ ارشاد فرمایا گیا۔ اور یہ جو فرمایا گیا کہ زمین کی فلاں جگہ، فلاں ملک میں، فلاں ملک میں، یہ جب فرمایا گیا تو اس وقت کے اعتبار سے ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ منصب قیوم کے بارے امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عارفے کے بمرتبہ قیومیت اشیاء مشرف گشتہ حکم وزیر دارد کہ مہمات مخلوق را بہو مرجو داشتان ہر چند انعامات از سلطان است اما وصول عام مربوط بتوسط وزیر است۔ امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جسے منصب قیومیت عطا ہو جائے تو قیوم وہ عارف باللہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی جو اشیاء کی جو لوگوں کو تقسیم ہے اور مخلوق کی جو مشکلات ہیں وہ اس کے وجود سے وابستہ ہو جاتی ہیں، جیسے کہ اس کا مرتبہ وزیر کا ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ انعامات تو بادشاہ دیتا ہے لیکن لوگوں تک وزیر کی وساطت سے پہنچتے ہیں، کہ عطا تو اللہ کریم کی ہوتی ہے لیکن اس کے وجود کی برکات سے لوگوں کو وہ پہنچتی ہیں۔ فرد اور قطب عبادت کو مفہوم بیانی وہ حدیث ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں بطور زبان پر ارشاد فرمائی اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبد فی الارض ابدا، الہی اگر اس جماعت کو ہلاک کر دیا تو آپ کی عبادت زمین میں کبھی نہ کی جائے گی۔ معرفت توحید، فیضان کا عام اور جلد ہونا قطب وحدت اور افراد کی خصوصیات میں سے اور معرفت ذاتی باری تعالیٰ اس سے وابستہ ہوتی ہے۔ کہ صحابہ کرام میں جو 313 تھے ان کے بارے حضور نے بدر میں دعا کی تھی کہ اللہ اگر یہ لوگ یہاں مارے گئے تو قیامت تک پھر کوئی پیشانی تیرے سجدے سے آشنا فلن تو بدا کوئی عبادت کسی کو نصیب نہیں ہوگی۔ تو اس کی وجہ فرماتے ہیں یہی ہے کہ وہ لوگ افراد میں سے تھے، وہ صحابہ کرام اس منصب پہ فائز تھے اور ان وجودوں سے معرفت توحید اور فیضان کا عام ہونا، جلد ہونا، یہ قطب وحدت اور افراد کی خصوصیات میں سے ہے کہ اس کے تو فعل لوگوں کو معرفت الہی نصیب ہوتی ہے اور فیوزات روحانی جلدی تقسیم ہوتے ہیں۔ تو وہ 313 جو اس وقت خادمان رسالت وہاں موجود تھے ان میں کچھ قطب وحدت تھے، کچھ افراد تھے، تو حضور نے دعا فرمائی کہ اگر یہ لوگ یہاں کھیت رہے تو پھر یہ سلسلہ معرفت الہی کا اور عبادت کا ختم ہو جائے گا۔ امام ربانی فرماتے ہیں معاملہ انسان کامل تا بجائے رسد کی اورا قیوم جمی اشیاء بحکم خلافت میسازن و ہمارا حفاظ وجود و بقا و سائر کمالات ظاہری و باطنی بتفضت او میں رسانوں۔ معلوم ہوا کہ قیوم انسان کامل ہوتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، الفاظ کی شراکت سے اسے انبیاء کا مثیل نہ سمجھا جائے۔ نبی کی شان اپنی ہے، صحابی کی اپنی اور ولی کا مقام اپنا ہے۔ وہ اپنی حیثیت سے ایک انسان کامل ہوتا ہے اور احکام ظاہری باطنی قیوم کی ذات سے وابستہ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ منزلہ وزیر کے ہے۔ یہ مفہوم حدیث سے بھی متبادر ہوتا ہے اور حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں، عطا اللہ کرتا ہے،
یہ حضور کی حدیث ہے۔ تو اسی طرح نائب نبوت ہوتا ہے قیوم یا فرد، جس کی ذات سے تقسیم ہوتی ہیں چیزیں جو اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے بھی یہ مفہوم ظاہر ہوتا ہے، میں تقسیم کنندہ ہوں، دیتا اللہ ہے۔ قیوم اولو العزم رسول کا نائب ہوتا ہے، اس کا مخالف فیض سے محروم رہتا ہے۔ قیوم جو ہوتا ہے وہ رسولوں میں بھی جو اولو العزم ہیں ان ہستیوں کا نائب ہوتا ہے، اور اگر کوئی اس کی مخالفت کرے تو اس کا جو کم از کم نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی برکات سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ حکومت کے وزیر کا باغی ہوتا ہے، اور باغی کو حکومت کی طرف سے انعام نہیں ملا کرتا، کیونکہ حکومت کے ایک عام عہدیدار سے جب وہ بغاوت کرتا ہے تو حکومت کا باغی کہلاتا ہے۔ ہر چیز اچھی یا بری سلطان الملک، یعنی اللہ کی طرف سے وزیر کے ذریعہ مخلوق کی طرف آتی ہے۔ وزراء یا عہدیدار جن سے حکومت چلائی جاتی ہے ان کا مقام و مرتبہ یہی ہوتا ہے کہ حکم تو حاکم کا ہوتا ہے، لیکن مخلوق تک وہ عطا ہے یا سزا ہے ان کے ذریعے سے پہنچتی ہے۔ جب مخلوق مصیبت میں مبتلا ہو جاتی ہے تو غوث بارگاہ رب العزت میں درخواست پیش کرتا ہے اور اللہ سے عفو درگزر کا طالب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی دعا قبول فرما کر مصیبت دور کر دیتا ہے۔ یاد رہے غوث کوئی خود مختار ہستی نہیں، ہاں مستجاب الدعوات ہوتا ہے، مرضی کا مالک نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی اکثر دعائیں اللہ کریم قبول فرما لیتے ہیں، لیکن دعا ایک عاجزانہ درخواست ہوتی ہے، کسی کی بھی دعا حکم کا درجہ نہیں رکھتی کہ جو کوئی کہہ دے اللہ کریم اس کا پابند ہے کہ ویسا ہی کرے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس طرح قیوم تمام انعامات کا سبب ہوتا ہے، اور قطب ابدال اور قطب ارشاد جزوی انعامات کا ذریعہ ہے۔ قیوم جو ہوتا ہے وہ جتنی عنایات ہوتی ہیں ان کا سبب بنتا ہے، اور قطب ابدال اور قطب ارشاد جزوی انعامات کا سبب بنتے ہیں، اور خاص ایک انعام پر مقرر ہے۔ یعنی قطب ارشاد سے بھی رشد و ہدایت ایک انعام وابستہ ہے، قطب ابدال سے بھی نظام عالم کا ایک حصہ وابستہ ہے، اور قطب وحدت اور فرد کا تعلق براہ راست ذات باری سے ہوتا ہے، اس لیے ان کا مرتبہ غوث اور قیوم سے بہت بلند ہے۔ قطب وحدت یا فرد ان کا تعلق جو ہے وہ براہ راست ذات باری سے ہوتا ہے، اور ان کا مرتبہ غوث اور قیوم سے بہت بلند ہے۔ لفظ غوث کی تشریح لسان العرب میں لفظ غوث کی تشریح یوں کی گئی ہے: غوث اجاب اللہ غوثہ وغواسہ وغواسہ، یعنی غوث اس میں مصدر مبنی للفاعل ہے، اور اس کے معنی پکارنے والا، دعا کرنے والا، فریاد کرنے والا ہوں گے۔ یہ جو غوث سے ہم معنی گھڑ لیتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے فریاد قبول کرنے والا، اور اس پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں، تو فرمایا کہ اگر آپ دیکھیں تو لسان العرب جو لغت کی بہت بڑی کتاب ہے جس میں الفاظ، معنی اور وہ ڈکشنری ہے، فرمایا اس میں غوث کا معنی دیا گیا اجاب اللہ غوثہ، اللہ اس کی فریاد سنتا ہے۔ وہ خود فریاد قبول کرنے والا نہیں ہے، بلکہ غوث اسے کہتے ہیں جس کی فریاد اللہ کریم قبول فرماتے ہیں۔ وغواسہ وغوثہ، اور وہ فریاد کرنے والا ہوتا ہے۔ یعنی غوث اس میں مصدر مبنی للفاعل ہے، اور اس کے معنی پکارنے والا، دعا کرنے والا، فریاد کرنے والا ہوں گے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ محاورہ عرب میں غوث بمعنی دعا اور پکار کے ہیں، جیسے لسان العرب میں وَلَمْ يَأْتِ فِي الْأَصْوَاتِ شَيْءٌ بِالْفَتْحِ غَيْرَ وَإِنَّمَا يَأْتِ بِالضَّمِّ مِثْلُ الْبَكَاءِ وَالدُّعَاءِ وَبِالْكَسْرِ مِثْلُ النِّدَاءِ وَالصِّيَاحِ الْأَغَوْثِ۔ پس غوث اس میں مصدر ہے جس کے معنی آواز دینا، پکارنا، دعا کرنا ہے، جیسے غوث الرجل واستغاثہ۔ اصطلاح صوفی جیسے غوث الرجل واستغاث، جیسے کسی نے دعا کی، پکارا، وغواسہ جیسے کسی نے پکارا،
تو غوث کا معنی دعا کرنے والا ہے، دعائیں قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اصطلاح صوفیہ میں غوث اس مستجاب الدعوات ہستی کے لیے بولا جاتا ہے جو اللہ سے فریاد کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اور لغت عرب اسی معنی کی تائید کرتی ہے۔ اس کا معنی فریاد رس کرنا محض ایک عامیانہ رواج ہے، یعنی جو اعتراض کرتے ہیں نا وہ اس پہ کرتے ہیں کہ غوث کا معنی دعائیں سننے والا ہے یا فریاد رس ہے، فریادوں کو پہنچنے والا ہے۔ تو حضرت نے عربی لغت سے اور عربی ڈکشنری سے یہ ثابت کیا ہے کہ اس کا معنی دعا کرنے والا، پکارنے والا ہوتے ہیں۔ مستجاب الدعوات ہونے کا کیا مفہوم ہے؟ مستجاب الدعوات ہونے کا مفہوم عام طور پر یہ خیال ایک عقیدہ کی حیثیت اختیار کر چکا ہے کہ جب کوئی انسان مناظر سلوک طے کر کے عارف باللہ ہو جاتا ہے تو اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دعا بہرحال ایک درخواست ہے، حکم نہیں۔ دیکھیے انبیاء علیہ السلام مستجاب الدعوات ہوتے ہیں مگر ان کی بھی ساری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مرتبہ سب انبیاء سے عرفہ ہے، آپ کی وہ دعا جو رفع اختلاف امت کے متعلق تھی منظور نہ ہوئی۔ مجھے اب ساری حدیث صحیح یاد نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے 3 دعائیں کی ہیں، 2 منظور ہو گئی ہیں لیکن تیسری نہیں ہوئی، اور تیسری یہ تھی کہ میری امت میں کبھی اختلاف نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو یہ خیال کرنا کہ کسی عارف کی دعا قبول ہو جاتی ہے کہ عارف کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، سراسر زیادتی اور کم فہمی ہے۔ صوفیاء کرام کے نزدیک اولیاء اللہ میں سے صرف غوث، قیوم، فرد، کتب وحدت اور صدیق مستجاب الدعوات ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی اگر تعالیٰ کسی کو مستجاب الدعوات بنا دے تو ناممکن نہیں ہے۔ ان 5 مناصب کے حضرات بھی کوئی خود مختار یا مافوق الاسباب ہستیاں نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے محتاج ہیں، اسی کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور ان کا دعا کرنا ہی ان کے محتاج ہونے کی دلیل ہے۔ یہ حضرات دعا بھی باذن اللہ ہی مانگتے ہیں۔ یہ ایسے عجیب لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی دعا بھی دراصل ایک تقدیر ہے، اللہ کا ایک فیصلہ ہے۔ دعا بھی کوئی ایسی نہیں کہ جب کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ کو اچانک پتہ چلتا ہے کہ فلاں دعا کر رہا ہے۔ مخلوق بنانے سے پہلے ہر بات اللہ کے علم میں ہے، وہ بھی علم الہی کے مطابق، اور وہ توفیق الہی ہوتی ہے۔ جب اللہ کسی کا بھلا کرنا چاہتا ہے تو ان کے دل میں ڈال دیتا ہے، یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ اور مستجاب الدعوات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اکثر دعائیں مقبول ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ ان کی ہر دعا حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ دعا ایک درخواست ہے، اللہ مالک ہے، قبول کر لے اس کی مرضی، نہ قبول کرے اس کی مرضی، وہ بہتر جانتا ہے۔ اور یہ حضرات دعا بھی باذن اللہ، ان کی اکثر دعائیں اس لیے قبول ہوتی ہیں کہ یہ بے وقت کی دعائیں مانگتے نہیں، ان کے دل اس طرح بارگاہ الہی میں جڑے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ان کے منہ سے نکلتا ہے۔ اور اگر ان کی کوئی دعا قبول نہ ہو تو ان کے منصب کے منافی نہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ آپ کا وعدہ تھا میرا بیٹا، آپ میرے خاندان کو بچائیں گے، تو میرا سگا بیٹا غرق ہو گیا، تو فرمایا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر، وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، وہ آپ کی اولاد میں سے نہیں ہے، اس کا کردار خراب ہے، اس کے اعمال برے ہیں، حالانکہ سگا بیٹا تھا۔ اور پھر منع فرمایا کہ جن باتوں کی آپ کو سمجھنا ہے ان کے لیے دعا نہ کیا کریں۔ انہوں نے معذرت کی، یا اللہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ تو کسی دعا کا قبول نہ ہونا کسی منصب کے منافی نہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ہر کس و ناقص کی بعض دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں، بعض وقت ہر کسی کی بھی بات مان لیتا ہے اللہ کے، کوئی بھی دعا کرتا ہے اس کی قبول ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ ابلیس کی یہ درخواست اللہ نے منظور فرما لی، رب انظرنی الی یوم یبعثون۔ جب رد کیا گیا، شیطان جب مردود ہوا تو اس نے کہا یا اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے، تاکہ میں جس آدم کے لیے تو نے میں نے سجدہ نہیں کیا اور مجھے راندہ درگاہ بنا دیا، اس کی اولاد مجھے سجدے کرے گی، آپ کو سجدے نہیں کرے گی، لیکن مجھے مہلت تو دے کہ میں دنیا میں رہوں اور ان سے مقابلہ کروں۔
تو اس نے جو دعا کی تھی وہ یہ تھی کہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ تجھے دنیا کے خاتمے تک اجازت دیتا ہوں۔ اس کی دعا یہ تھی کہ قیامت کے بعد تو موت نہیں ہے، میں موت سے بچ جاؤں گا۔ اللہ کریم نے فرمایا تجھے مہلت دیتا ہوں، لیکن جب دنیا ختم ہوگی مرنا تجھے بھی پڑے گا، اس سے نہیں بچ سکتا۔ تو دعا میں بھی اس نے بدمعاشی کی ہوئی تھی، لیکن اللہ کے ساتھ تو ہیرا پھیری نہیں چلتی۔ انہوں نے فرمایا نہیں، موت سے تو نہیں بچے گا، لیکن جب دنیا ختم ہوگی تو قیامت قائم ہوگی تو تجھے بھی مرنا پڑے گا۔ اس نے تو الی یوم یبعثون، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا لوگ زندہ ہوں گے تو اس کے بعد تو موت نہیں ہے۔ اس نے تو بچنا چاہا، لیکن فرمایا لیکن ترمیم کے ساتھ منظور تو کر لی۔ تو فرمایا وہ چاہے تو اس نے شیطان کی منظور کر لی دعا، تو کیا حرج ہے، وہ تو مالک۔ تو ایک دعا کے قبول ہونے سے یا بعض دعاؤں کے قبول ہونے سے آدمی مستجاب الدعوات نہیں بن جاتا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ من جانب اللہ ایک فیصلہ ہو چکا ہے کہ آج بارش ہوگی، میں دعا کرتا ہوں یا اللہ بارش دے، بارش اسی وقت شروع ہو جاتی ہے۔ اب مجھے یہ زوم نہیں ہونا چاہیے کہ یہ میری دعا کی وجہ سے ہوئی، مجھے سمجھنا یہ چاہیے کہ اتفاقاً دعا میں نے اس وقت کی جب اللہ کی طرف سے بارش ہونا تھی۔ ہمارے یہاں ایک مولوی صاحب ہوا کرتے تھے، اور یہ منارہ گاؤں سے مغرب کی طرف ایک مسجد ہے، موڑ پر پہاڑی چڑھیں تو بھی یا اترائی شروع ہوتی ہے تو وہ مسجد ہے۔ پہلے وہ چھوٹی سی کچی مسجد تھی، پھر ایک لڑکا فوت ہو گیا جو ایک آدمی، اس نے پھر یہ کچھ چند سال پہلے بہت بڑی سی مسجد وہاں بنوا دی۔ تو یہ مسجد یادگار تھی کہ وہاں وہ ایک جلسہ کر رہا تھا، واعظ کر رہا تھا، تو بہت سے لوگ منارے کے اور ارد گرد کے گاؤں کے بہت بڑا مجمع تھا، اور اسی طرح قید سالی تھی، بارشیں نہیں ہو رہی تھی۔ تو شاید وقت بھی مجھے صحیح یاد نہیں، چونکہ ہم اس وقت بہت چھوٹے تھے، ہماری کم عمری کی باتیں ہیں۔ وہ شخص 51 میں فوت ہو گیا تھا عمر رسیدہ ہو کر۔ تو وہ دوران واعظ کسی نے کہا دعا کرو، بارش کے لیے دعا کرو۔ اب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تقریر چھوڑ کر، اور سارے مجمع نے بھی۔ اللہ کی شان، کوئی بادل نہیں تھا، تپتی دوپہر تھی، ایک دم بادل بنے اور بارش ہوئی۔ اب لوگوں کا اندازہ کریں، ایک بوڑھا سا زمیندار بیٹھا تھا، اس نے پہلے تو اسے گالی دی۔ یہ زمیندار جس سے خوش ہوتے ہیں نا تو پہلے اسے گالی دیتے ہیں، جس طرح پٹھان خوش ہوتا ہے نا تو کہتا ہے وہ مولوی کی تقریر سنی تھی نا، پٹھان کہا خدا ڈھیر کافر مولوی دے، بڑا کافر، اس کا مطلب تھا کہ بہت غضب کا مولوی ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے نا کہ ڈھیر کافر مولوی دے، تو اسی طرح زمیندار نے بھی پہلے تو اسے موٹی سی گالی دے کر کہا کہ فلاں ڈمکان تو نبی ہے، بتاتا کیوں نہیں ہے لوگوں کو کہ میں نبی۔ اس ایک دعا کے پورا ہو جانے سے اس کا خیال تھا کہ یہ تو نبی ہے، اس نے ہاتھ اٹھائے، بارش شروع ہو گئی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کمپیوٹر میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، کسی جگہ اتفاقاً ایک فگر پہ ہمارا ہاتھ ایک پوائنٹ پہ لگتا ہے تو کوئی اور چیز کھل جاتی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں یہ میرا کمال ہے۔ ہمارا کمال نہیں، وہ پہلے سے اس میں فیڈ ہے، شاید ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ اس میں یہ چیز فیڈ ہے، ہمارا ہاتھ اتفاقاً اس کی پہ لگ گیا، وہ کھل گئی۔ تو نظام کائنات میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک کام من جانب اللہ ہونے والا ہے، اسی وقت ہم بھی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں یا اللہ یہ کام کر دے، وہ ہو جاتا ہے، اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، اتفاق ہے کہ اس کی پہ ہمارا ہاتھ لگ گیا۔ اور بعض اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یا اللہ ایسا ہو جائے، ہوتا اس کے الٹ ہے، چونکہ فیصلہ اس کے الٹ ہو چکا ہوتا ہے، تو پھر ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ میں نے تو ہے، بھائی میں کون ہے، ہو آر یو؟ تو اپنے وجود میں اللہ کا محتاج ہے، دوسرے کے بارے فیصلے کرانے والا تو کون ہے؟ تیری زندگی، تیری ایک ایک سانس، تیرا ایک ایک وجود کا سیل اپنے وجود کو قائم رکھنے میں اس کا محتاج ہے۔ تو اتنا بڑا محتاج دوسروں کے بارے فیصلے کیسے صادر کرے گا؟ تو یہ صرف ہماری سمجھ اور دانست کی بات ہے کہ ہم اسے کس طرح سے سمجھتے ہیں۔
تو فرمایا شیطان کی بھی ایک دعا تو اللہ نے قبول کر لی، تو ایک دعا کے یا بعض دعا کے قبول ہونے سے آدمی مستجاب الدعوات نہیں ہو جاتا، یہ اتفاقات ہوتے ہیں۔ کسی نیک ہستی کی دعا قبول نہ ہو تو اس کے منصب کے منافی نہیں، کسی بدکار کی قبول ہو جائے تو یہ اس کے نیک ہونے کی دلیل نہیں، یہ اللہ کی اپنے فیصلے ہیں، اس کی اپنی مرضی ہے، اتفاقات ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح ہو جائے۔ جانچ جو ہوگی وہ اتباع رسالت سے ہوگی، جو جتنا خلوص دل سے متبع سنت ہے وہ اتنا اچھا ہے، اور جو جتنا سنت سے معروم ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے۔ شرائط و آداب دعا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کرنے کے لیے کچھ آداب ہیں، اور دعا کی قبولیت کے لیے چند شرائط ہیں۔ کتاب و سنت میں ان شرائط کے ملحوظ رکھنے کے لیے تاکید فرمائی۔ ہر کام کا سلیقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا، دعا کے بھی حضور نے آداب اور طریقے ارشاد فرما دیے ہیں۔ سب سے پہلا ہے غذا کا حلال اور پاکیزہ ہونا۔ حرام کھانے والوں کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی۔ قال تعالیٰ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، جیسے ارشاد ہے انبیاء اور رسل کو کلوا من الطیبات۔ اب طیب جو ہے یہ صرف حلال نہیں ہے، حلال بھی کما کر لیں تو غیر طیب ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ناپاک چیز مل جائے تو غیر طیب ہو جائے گا۔ حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، پاکیزہ بھی ہو۔ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور نیک کام کرو، گویا نیک عمل کا مدار غذائے صالح پر ہے۔ کوئی حرام کھائے گا یا ناپاک کھائے گا اس سے نیکی کی توفیق نہیں ہوگی۔ اسی طرح دوسری آیت مبارک میں ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جو کچھ ہے اس میں سے حلال اور طیب کھاؤ۔ دیکھو حلال پر پھر طیب کی قید قرآن کریم نے انبیاء اور رسل کے لیے بھی اور عامت الناس کے لیے بڑھا دی کہ حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو، وہ پاک بھی ہو، اس میں کوئی ناپاکی نہ ملائی جائے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ واقعہ سناتے تھے کہ میں لنگر مخدوم جا رہا تھا، اس وقت تو گاڑیاں بہت کم ہوتی تھیں اور برائے نام ہوتی تھیں، اور پھر ہم بڑا عرصہ جب ہم بھی وہاں حاضری دیتے رہے تو ایک چھنی گاؤں ہے سڑک کے ساتھ، وہاں تک کبھی عصر کے بعد بس سرگودا سے چھوڑتی، پھر آگے 4-5 میل پیدل جاتے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بس تاخیر سے گئی، دیر ہو گئی، مغرب ہو گئی، تو وہ جو چھنی گاؤں ہے وہاں میں نے مسجد میں مغرب کی نماز ادا کی۔ تو دیہات میں ہوتا ہے لوگوں کو کہ وہ کہتے ہیں آج مسجد میں ایک مسافر بھی ہے، بھئی کوئی کھانا دے جاؤ، تو کوئی نہ کوئی بندہ اپنے گھر سے کھانا مسجد میں دے جاتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں یہاں بھی اکثر دیہات میں، اب تک تو تب ہوٹل نہیں ہوتے تھے، مسافروں کے لیے دکانیں اور ہوٹل اور کھانا بکا نہیں کرتا تھا، تو جس گاؤں میں کچھ مسافر ٹھہر جاتے تو لوگ محلے کے لوگ مسجد میں دیکھتے کہ نئے نمازی ہیں اور یہ مسافر ہیں تو ان کے کھانے کا انتظام کرتے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ لوگوں نے کہا بھئی ایک مسافر بھی ہیں، مولوی صاحب ہیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ تو فرماتے ہیں میں حضرت جاتے تھے لنگر مخدوم اور بڑا عرصہ رہتے، معمولات کرتے رہتے تھے، تو فرماتے ہیں میں نے کہا بھئی میں کسی بے نماز خاتون کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاؤں، میرے لیے جو کھانا لاؤ وہ کسی نمازی عورت کے ہاتھ کا پکا ہوا ہونا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں مصیبت پڑ گئی، وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ کون بی بی ہے بھئی کس گھر میں جو نمازیں 5 پڑھتی ہے اور مستقل نمازی ہے۔ تو انہوں نے بڑا عقل دوڑائی، پھر وہ نکل گئے مسجد سے کہ چلو باہر پتہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کوئی تو ہوگی گاؤں میں جو 5 وقت کی نمازی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ کافی دیر بعد لوٹ کر اور کہنے لگے مولوی صاحب کوئی نمازی خاتون پورے گاؤں میں نہیں۔ تو میں نے کہا خیر ہے، ایک وقت کے کھانے کے بغیر بھی بسر ہو جائے گی۔ کہنے لگے اللہ کریم ہم سے بڑا ناراض، یہ تو بڑا ظلم ہے،
کہ ایک عالم دین بھی ہو، اللہ کا بندہ، نیک آدمی، اللہ اللہ کرنے والا بھی ہو، ہماری مسجد میں بھی ٹھہرے اور وہ بھوکا سوئے، تو یہ تو اللہ کا غضب ہوگا ہم پر۔ تو پھر کہنے لگے اچھا ایسا کرتے ہیں، یہ جو مرد نمازی ہیں نا، کسی مرد نے بھینس کا جو دودھ نکالا ہے وہ ہم آپ کو گرم کر کے لا دیتے ہیں، اس سے آپ رات بسر کریں۔ تو چنانچہ انہوں نے وہ دودھ لا دیا حضرت کو، اور حضرت فرماتے ہیں اس پر میں نے رات بسر کی۔ تو یہ ہوتا ہے طیب، مثلا حلال لائے آپ، اب خاتون خانہ نے اس کی پاکیزگی کا خیال نہیں رکھا، یا وہ نماز ہی نہیں پڑھتی، بے نماز کا ہاتھ کب پاک ہو؟ تو اس کے ہاتھ سے جو پکے گا اس میں اس کا اثر جائے گا۔ تو فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو۔ اب تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بازار میں سے ہم ڈبل روٹیاں اور رسے منگوا کے کھاتے ہیں تو وہ جس طرح کمہار مٹی گوندتا ہے نا، اس طرح وہ آٹا پاؤں سے گوند رہے ہوتے ہیں۔ وہ جا کر جہاں بنتی ہیں وہاں دیکھیں نا، اور انڈے کی جگہ جتنے گندے انڈے ہیں اس میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ ہوٹلوں میں جو گوشت آتا ہے اس میں پاکستان میں تو اکثر جو جانور مر جاتے ہیں وہ ہوتا ہے، جو مرغے مر جاتے ہیں، حرام ہو جاتے ہیں، بغیر ذبح کے وادی قیمت پہ ہوٹلوں والے لے آتے ہیں۔ اور پیچھے لاہور میں ایک ہوٹل والا پکڑا گیا تھا، ہمارے یہاں ایک مولانا ہیں، وہ بڑے اچھے پڑھے لکھے تھے، ایم اے بھی گولڈ میڈلسٹ تھے، اور دیوبند سے بھی فارغ التحصیل تھے، تو عالم بھی بہت اچھے تھے اور دنیاوی اعتبار سے بڑے تعلیم تھے۔ مجھ سے ایک دن کہنے لگے کہ میں نے بڑی مرغابیاں کھائی ہیں۔ مولانا مرغابیاں آپ نے کہاں سے کھا لی؟ مرغابی تو شکاریوں کے نصیب ہوتی ہے، تو آپ تو شکاری نہیں ہیں۔ کہنے لگا لاہور فلاں ہوٹل جو ہے نا وہ مرغابیاں پکاتے ہیں۔ میں نے کہا مولانا بات ماننے میں نہیں آتی، یہ شکاری پرندہ ہے، اتنا شکار روز تو نہیں ہو سکتا کہ ہوٹل پہ پکے، کبھی کبھار تو ہو سکتا ہے کوئی 50 مار رہا ہے، 100 مار رہا ہے، لیکن روزانہ پورے ہوٹل کو سپلائی کرے یہ ممکن۔ کہنے لگے بھئی وہ بیچتے ہیں، میں نے تو کھائی ہیں۔ تو کچھ دن بعد اخبار میں خبر آئی وہ ہوٹل والے پکڑے گئے، انہوں نے اوپر پھندے لگا رکھے تھے چھت پر، اس میں کوے پھنستے تھے تو وہ چھیل چھال کے مرغابی بنا کے پکڑے۔ میں نے کہا مولانا آپ کی مرغابی تو پکڑی گئی، تو کہنے لگے یار اب تو وہ جزو بدن بن گئی، اب تو انگلی ڈال کر کیا بھی کرے تو نہیں نکلے گی، وہ تو بڑا دن ہو گئے کھائے ہوئے، لیکن آئندہ نہیں کہوں گا۔ تو ہمارے ہاں تو یہ حال ہے۔ تو فرمایا کہ حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے جب ہم لطائف کرتے تھے تو فرماتے تھے یار بازار سے یہ فروٹ اور مٹھائی جو عام سامنے رکھی ہوتی ہے یہ لے کر نہ کھایا کر۔ تو میں نے ایک دن عرض کی حضرت یہ مٹھائی شٹھائی میں تو ہو سکتا ہے کسی چیز کی ملاوٹ ہو گئی ہوتی، فروٹ وغیرہ تو صاف ستھرے۔ فرمانے لگے یہ بے قصوں اور غریبوں کی نگاہیں پڑھ پڑھ کے اس میں نحوست پیدا ہو جاتی ہے، جو لوگ نہیں لے سکتے وہ حسرت سے اسے دیکھتے ہیں تو اس میں بھی وہ برکت نہیں رہتی۔ تو سو فرمایا دعا کی قبولیت کی پہلی شرط ہے غذا کا حلال اور پاکیزہ ہونا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال تريت هذه الآية عند رسول الله فقام سعد بن ابي وقاص فقال يا رسول الله ادعو الله يجعلني مستجاب الدعوات فقال له النبي يا سعد اطب طعامك تكن مستجاب الدعوات۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس آئے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، میں نے اس آئے کریمہ کی تلاوت کی بارگاہ نبوی میں، تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے سعد اپنا کھانا طیب کر لے تاکہ تو مستجاب الدعوات بن جائے۔ والذی نفس محمد بیدی ان العبد لیقصف اللقمۃ الحرام فی جوف ما یتقبل منہ عمل 40 یوما۔ اور حضور نے مزید فرمایا کہ قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو شخص ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے
اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور فرمایا ایما عبد نبت لامہ من الصوت فالنار اولا بھی، اور جس شخص کا گوشت حرام غذا سے بنتا ہے اس کی جگہ دوزخ ہے، جہنم ہے۔ حرام جنت میں نہیں جائے گا، حرام کے لیے جہنم ہے۔ آگے ترجمہ بھی فرما دیا ہے، گروہ انبیاء پاکیزہ رزق کھائیے، نیک عمل کیجیے، اور اہل ایمان زمین کی پاکیزہ اور حلال چیزوں کو۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھی گئی تو سعد بن ابی وقاص کھڑے ہو گئے، عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد رزق حلال کھاؤ، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، انسان جب لقمہ حرام پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اور جس انسان کا گوشت حرام غذا سے بنا ہو اس کے لیے آگ ہی بہتر ہے۔ وقال تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اللہ کا ارشاد ہے قرآن کریم میں، اے ایمان والو طیب چیز ہے۔ اب طیب پر حلال کی قید تو از خود آگے، حرام تو طیب ہو نہیں سکتا، یعنی صرف حلال نہیں ہے، حلال بھی ہو پاکیزہ بھی ہو۔ ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اکبر یدیہ الی السماء یمد یدیہ الی السماء یا رب یا رب مطعمہ حرام مشربہ حرام ملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذالک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہل ایمان پاکیزہ رزق کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیے۔ پھر آپ نے اس شخص کا ذکر کیا جو طویل سفر کرتا ہے، سر کے بال پر گندہ غبار آلود ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا اٹھا کے اللہ سے دعا کرتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا پینا حرام کا ہے، لباس حرام کا ہے، غذا حرام کی ہے، پھر دعا کیوں کر قبول ہو سکتی ہے؟ اور یہ حضور نے فرمایا ہے کہ ایک شخص لمبا سفر کر کے بیت اللہ میں حاضر ہوتا ہے اور اس پر تھکاوٹ کے آثار ہیں، لباس گرد آلود ہے، بال غبار آلود ہے، اور اسی طرح تھکا ماندہ جیسے پہنچتا ہے بیت اللہ میں، حرم میں چلا جاتا ہے اور لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، تو فرمایا اسے کوئی جواب نہیں ملتا اس لیے کہ اس کا کھانا پینا حرام تھا، لباس حرام کا ہے، غذا حرام کی ہے، تو اس کی ندا کیسے قبول ہو؟ اور یہاں یہ عالم ہے کہ وہ ہمارا یہ ڈاک خانے والا لڑکا مجھے بتا رہا تھا کہ میں ڈاک لینے گیا تو وہ پوسٹ ماسٹر کے پاس ایک آدمی بیٹھا تھا، یہ خود 2 سال پہلے کی بات، تو کہہ رہا تھا میرا جو پیسہ جمع ہے اس پر سے سود کتنا ہے وہ مجھے بتاؤ۔ تو اس نے کہا تمہارا کوئی 1,80,000 کے قریب یا اتنا سود، تو کہنے لگا اصل رہنے دو، سود مجھے دے دو۔ تو اس نے وہ ڈاکخانے والے نے پوچھا کہ اتنے پیسے کو لے کر کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں نے حج کی درخواست دینی ہے پیسے جمع کرانے۔ اس وقت غالباً 1,70,000 یا 80,000 ہی تھا حج کا، اب تو میرے خیال ہے 3 لاکھ یا کتنا ہو گیا، اس وقت اتنا تھا۔ تو وہ سود لے کر حج کے لیے اخراجات جمع کرا رہا ہے۔ یہ ایسے لوگوں کے بارے اللہ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بیت اللہ میں بھی ان کی آواز کو کوئی رسائی بارگاہ الہی میں نہیں ہوتی، رد کر دی جاتی۔ دوسری شرط، یہ پہلی شرط تھی رزق کا حلال اور طیب ہونا، دوسری شرط ہے لباس کا پاک اور حلال کمائی سے تیار ہونا، لباس بھی حلال کا ہو اور پاک بھی ہو۔ قال تعالی ولباس التقوی ذلک خیر، اور وقال تعالی فثیابک فطہر، یعنی تقوی بہترین لباس ہے، ایک تو پرہیزگاری ہو اور دوسرا یہ ہے کہ فثیابک فطہر، اپنے لباس کو پاکیزہ رکھیں۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اصاب مالا من الحرام فلبس منہ جلبابا، یعنی قمیصا لن یتقبل صلاۃ حتی ینجی ذلک الجلباب عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
حرام مال کسی نے پایا اور اس سے قمیص بنائی اور پہنی، اس کی نماز قبول نہ ہوگی جب تک اس لباس کو اپنے وجود سے جدا نہ کر دے۔ یعنی حرام کی کوئی لباس کا کوئی حصہ اگر حرام سے ہے تو اس سے عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو جب عبادت ہی قبول نہیں ہوگی تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ تیسری شرط ہے بدن کا پاک ہونا۔ حدیث کبیر اور صغیر سے قال تعالیٰ فی رجال یحبون یتطہروا واللہ یحب المتطہرین۔ حدیث کبیر سے مراد قرآن کریم ہے، ارشاد باری ہے کہ وہاں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ چوتھی شرط ہے سحر کا وقت ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالاسحار ہم یستغفرون، اور اہل تقوی سحر کے وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یعنی ہر وقت سنتا ہے اللہ، لیکن قبولیت کا اعلیٰ اچھا وقت جو ہے وہ سحری کا وقت ہے۔ پانچویں شرط ہے استقبال قبلہ۔ بہتر ہے کہ دعا کرتے وقت قبلہ رخ ہو کر قبلہ کی طرف منہ کر دعا کرے۔ چھٹی ہے خلوص نیت، جیسے ارشاد باری ہے فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ اللہ نے فرمایا اللہ کو خلوص دل سے پکارو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا مدار نیت پر ہے۔ تو چھٹی شرط ہے کہ نیت بھی خالص ہو اور خلوص سے اللہ کو پکارا جائے۔ ساتویں شرط ہے ادب سے دو زانو بیٹھ کر دعا کرنا۔ یعنی دعا کے لیے بھی یہ شرط ہے، بہتر ہے کہ با ادب قبلہ رو دو زانو پاک لباس پاک بدن سے بیٹھ کر، اور اچھا ہے کہ سحری کے وقت جب غذا بھی حلال اور طیب کھاتا ہو دعا کرے۔ وبسط یدیہ ورفع ما حزم منکبیہ وکشف ما مع التأدب والخشوع والمسکنۃ والخضوع ویسأل اللہ تعالیٰ باسماء الحسنى الأحاديث المأثورة ويتوسل إلى الله تعالیٰ بالانبیاء والصالحین بحفظ الصوت۔ ہاتھوں کو پھیلائے، شانوں تک اٹھائے، یوں کر کے دعا کرے اور کھول کر رکھے، اور ادب خشوع اور خضوع کا خیال رکھے، عاجزی سے ادب سے خلوص سے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے ساتھ دعا کرے، منقولہ دعائیں پڑھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں یا قرآن میں آئی ہیں وہ پڑھے، انبیاء اور اولیاء اللہ کے توسل سے اور بڑی دھیمی آواز سے دعا کرے، آواز دھیمی رکھے اور توسل انبیاء کا اور اہل اللہ کا اختیار کرے، اور دعا ختم کر کے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر دے۔ یہ طریقہ ہے دعا کرنے کا۔ آٹھویں شرط ہے قبل از دعا کسی عمل صالح کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی دعا کرنے کے لیے خواہ دو نفل ہی پڑھ لے لیکن کوئی نیکی کرے یا اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر دے تو یہ بھی دعا کی قبولیت میں معاون ہوتا ہے۔ نویں شرط ہے دعا قطع رحمی کے لیے نہ ہو۔ جن چیزوں سے اللہ نے جن امور سے منع کیا ہے ان کے لیے دعا نہ کرے، کسی حرام فعل کے لیے یا کسی ایسی بات سے جس سے شریعت نے منع کیا ہے اس کے لیے دعا نہ کرے۔ 10ویں شرط ہے دعا میں حرام اور گناہ کا مطالبہ نہ ہو۔ 11ویں شرط ہے دعا امر محال کے لیے نہ ہو، یہ بھی گستاخی ہے۔ جیسے ایک بندہ شادی نہیں کرتا اور دعا کرے اللہ مجھے اولاد دے دے تو یہ بارگاہ الوہیت میں گستاخی۔ امر محال ہے جو قدرت نے سلیقہ اور طریقہ بنایا ہے، جو وسائل اور ذرائع وہ اختیار کر کے دعا کرے۔ مقبولیت دعا میں جلدی نہ کرے، یہ نہ سمجھے کہ ابھی میں نے ہاتھ منہ پر پھیرے اور ابھی سب کچھ ہو جائے گا، یہ خیال نہ کرے کہ ابھی دعا قبول ہو جائے، اگر فوراً قبول نہ ہو تو دعا ہی چھوڑ کے بیٹھ جائے، یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ قبول کرنا نہ کرنا اس کی مرضی ہے، قبول کرتا بھی ہے تو اس کب پوری کرتا ہے یہ بھی اس کی مرضی ہے۔ مستجاب الدعوات ہونے کے لیے متقی ہونا شرط ہے، نیک اور صالح ہونا، غذا کا حلال ہونا، لباس کا پاکیزہ ہونا، یہ ساری شرائط ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ اپنے متقی بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔
اور قال النبی لا یبلغ الرجل ان یکون من المتقین حتی یدعو ما لا باس به حذرا لما باس به۔ حضور فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہوتا ہے جب تک وہ اس چیز کو ترک نہ کر دے جس میں بظاہر حرام کا شبہ نہیں، مگر اندیشہ ہے کہ کہیں وہ چیز حرام تک نہ لے جائے، یعنی خود حرام نہ ہو لیکن مفضی الی الحرام ہو۔ ایک چیز ہے جو خود مباح ہے، حرام نہیں ہے، منع نہیں ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر اس میں آپ پڑھیں تو چلتے چلتے کسی حرام تک پہنچ جائیں گے۔ تو حرام کو چھوڑنے کی بات تو دور رہی، جو چیزیں حرام تک لے جانے کا سبب ہوں اگر وہ مباح بھی ہوں تو انہیں بھی چھوڑ دے، وہ متقی ہوتا ہے۔ متقی کے لیے مشکوک لباس، غذا، لباس وغیرہ سے اجتناب لازمی ہے، کیونکہ حرام کھانے والا جہنمی ہے اور جہنمی متقی نہیں ہوتا۔ عدم قبولیت دعا، دعا کا قبول نہ ہونا۔ ولا یعترض علی ذلک بتخلف عن بعض الداعین لأن سبب التخلف وقوع الخلل فی شرط من شروط الدعاء کالاعتراض فی المطعم والمشرب والملبس والاستعجال الداعی او یکون الدعاء باسم او قطیعۃ رحم او تحصیل الاجابۃ ویتأخر وجود المطلوب للمصلحۃ العبد والامر ید اللہ۔ بعض دعا کرنے والوں کی دعا کے قبول نہ ہونے پر اعتراض نہ کیا جائے، کیونکہ دعا کا قبول نہ ہونا کسی شرط میں خلل واقع ہو جانے کے سبب سے بھی ہوتا ہے، جیسا کھانے پینے، لباس کے معاملے میں احتیاط نہ کی جائے، یا دعا کرنے والے نے جلدی کی، اس سے بھی ہوتا ہے، یا کسی گناہ یا قطع رحم کی دعا کی، یا یہ بھی ہوتا ہے دعا قبول تو ہو گئی، مطلوب کے حصول میں اس بندے کی مصلحت کی وجہ سے تاخیر کر دی گئی، اس میں بھی اس بندے کی بہتری ہوتی ہے، یا کسی ایسے امر کی وجہ سے تاخیر ہو گئی جسے اللہ ہی جانتا ہے، اس کی اپنی مرضی۔ معلوم ہوا کہ بعض اوقات دعا قبول تو ہو جاتی ہے مگر قبولیت کا ظہور مدت کے بعد ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے بعض اوقات بندہ دعا کرتا ہے، اللہ ویسی ہی چیز اسی وقت عطا کرتا ہے۔ بعض اوقات بندہ دعا کرتا ہے تو وہ چیز جو مانگ رہا ہے وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، اللہ کریم دعا قبول فرماتے ہیں اور اپنے کرم سے اس کے بدلے کوئی اور چیز عطا کر دیتے ہیں۔ جیسے بچہ ماں سے چھری مانگ رہا ہو، ضد کر رہا ہو تو اسے چھری نہیں دیتی، کوئی اور چمچہ یا کوئی اور چمکدار چیز پکڑا دیتی ہے، چونکہ چھری سے خود اس کے زخمی ہونے کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے لیے شاید نقصان دہ ہو، تو اللہ اسے بدل دیتے ہیں، کوئی دوسری چیز عطا کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دعا تو قبول ہو جاتی ہے لیکن اس کا صدور دیر کے بعد ہوتا ہے، یہ اللہ کی مرضی، وہ خود بہتر جانتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور یہ سارا حدیث میں موجود ہے۔ اور حضور نے فرمایا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ دعا اللہ کے ہاں جمع ہو جاتی ہے، یعنی رد نہیں ہوتی۔ تو حضور نے فرمایا قیامت کے روز جب اعمال تولے جائیں گے تو ایک شخص کے اعمال رکھ کر ترازو میں فرشتے عرض کریں گے بار الہ، اس کی نیکیاں اس کے گناہ ترازو پہ رکھ دیے گئے، اس کا فیصلہ آپ ملاحظہ فرما لیجیے۔ تو ارشاد ہوگا سارے اعمال رکھ دیے، سارے رکھ دیے، تو ارشاد ہوگا نہیں، اس کے کچھ اعمال میرے پاس بھی ہیں جو تمہارے علم میں نہیں ہے۔ تو وہ فرشتہ تو لکھتا ہے ما یلفظ من قول، جو بات ہونٹوں سے نکلتی ہے، اب جو دل سے اس نے دعائیں کی اور لفظ نہیں نکلے تو وہ تو اللہ کے پاس ہیں۔ تو اس وقت وہ دعائیں جن کا بدلہ اسے دنیا میں نہیں دیا گیا تھا، وہ دعائیں اللہ کریم عطا فرمائیں گے کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں میں رکھو۔ تو حضور فرماتے ہیں بڑے بڑے مستجاب الدعوات اس وقت رش کریں گے کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور آج اس جگہ مجھے درجات بلند کرنے میں معاون ہوتی اور آج کام آتی۔ تو معلوم ہوا بعض اوقات دعا تو قبول ہو جاتی ہے مگر قبولیت کے اظہار کا ظہور مدت کے بعد ہوتا ہے۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی مگر اثر 40 سال کے بعد ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ان فرعونیوں کو غرق کر دے، تباہ کر دے، ان سے میری جان چھڑا۔ اللہ نے فرمایا دعا قبول ہو گئی۔ اس کے 40 سال بعد فرعون غرق ہوا تھا۔ وہ فرعون جو بوڑھا تھا وہ مر گیا، اس کا بیٹا تخت نشین ہوا، وہ موسیٰ علیہ السلام سے جھگڑے کرتا رہا، مقابلے کرتا رہا،
اور دعا کرنے اور فرعون کے غرق ہونے میں 40 سال کا عرصہ، حالانکہ بتا موسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت دیا گیا تھا، قرآن میں موجود ہے کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی، لیکن اس پر عمل درآمد میں 40 برس لگے۔ اس میں اللہ کی کیا مصلحت تھی وہ اللہ جانے۔ یا حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی، اس دعا کا اثر 18 سال بعد ظاہر ہوا۔ بیٹوں سے کہا کہ عنقریب میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کروں گا۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کا پتہ چلا، پھر مصر تشریف لے گئے، پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، تو انہیں گناہ کی معافی ملی۔ تو یعقوب علیہ السلام کے وعدے اور اس معافی میں 18 سال کا وقفہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا تو قبول ہو گئی، مگر 13 سال بعد بیٹا پیدا ہوا۔ جیسے دعا کی، اللہ نے فرمایا میں تجھے بیٹا دوں گا، اس کا نام بھی یحییٰ ہوگا، لیکن وہ پیدا اس کے 13 سال بعد عطا فرمایا۔ اور دعا کی قبولیت کے متعلق علامہ ابن حجر نے فرمایا انما یتفق ذلک لمن تعود الذکر واستانس به وغلب علیہ حتی صار حدیث نفسی فی نومی ویقظی فاکرم من اتصف بذلک باجابت دعوت و قبول صلاتی۔ اس شخص کی دعا قبولیت پر اتفاق ہے جو ذکر الہی کا عادی ہو، ذکر سے انس پیدا کر چکا ہو، اور ذکر الہی کو اس پر ایسا غلبہ ہو کہ ہر سانس میں، نیند میں، بیداری میں غفلت نہ ہو، ایسا شخص مستجاب الدعوات ہوتا ہے اور قبولیت صلاۃ سے نوازا جاتا ہے۔ اور یہ دوام ذکر الہی اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جس کا تعلق قلبی ما سوی اللہ سے منقطع ہو چکا ہو۔ یہ ذکر مختص ہے ذکر قلبی سے، ومن حقوق النفس قطعها اما سوی اللہ تعالی جل جلالہ، لیکن ذالک یختص بالتعلقات القلبیہ۔ یہ ذکر الہی کو حاصل ہوتا ہے جس کا تعلق قلبی ما سوی اللہ سے منقطع ہو چکا ہو۔ یہ ذکر مختص ہے ذکر قلبی سے۔ فائدہ معلوم ہوا کہ مستجاب الدعوات شخص وہ ہوتا ہے جس کا تعلق قلبی اللہ کے ساتھ پختہ ہو، مخلوق سے قلبی انقطاع مکمل ہو، تزکیہ نفس ہو چکا ہو، دوام ذکر حاصل ہو۔ یہ اوصاف صرف اولیاء اللہ کاملین میں پائے جاتے ہیں، اس لیے وہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں۔ شیخ ابن الحمام نے اپنی کتاب صلاح المومنین میں دعا کا یہ طریقہ یوں بیان فرمایا ہے الحمدللہ رب العالمین الحی القیوم العلی العظیم والرحمن الرحیم السمیع العلیم الاول القدیم العلیم الحکیم حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ حمدا یوافی نعمہ ویکافی مزیدہ ولا نحصی ثناء علیہ وکما اثنى علی نفسی ذالک الحمد حتی ترضی۔ پھر کہ اللہم صلی وسلم وشرف وکرم وعظم علی رسولک سیدنا محمد النبی الامی الطاہر الزکی وآل الطیبین وصحبہ المحققین وسلم علیہ تسلیما عدد ذاکرون وغفل غافلون۔ پھر اپنا مطلب بیان کرے۔ یہ شیخ ابن الحمام نے اپنی کتاب صلاح المومنین میں دعا کا طریقہ، اللہ کی تعریف اور حمد بیان کرنے کا طریقہ اور درود شریف پڑھنے کا طریقہ لکھا ہے، لیکن جسے جو بھی آتا ہو، یہ ضروری نہیں کہ یہ فرض نہیں ہوگا، لیکن انہوں نے ایک طریقہ لکھا ہے، ایک سلیقہ بنایا ہے جس میں اللہ کے اسماء حسنہ بھی جمع کر دیے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خوبصورت انداز سے درود بھی پیش کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔
حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔